السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس تصویر کو آپ دیکھیے، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ پہلی نظر میں آپ کو یہ ایک آدمی معلوم ہو رہا ہوگا جو برفانی جنگل میں بھاگ رہا ہے۔ یہی معلوم ہو رہا ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی جب آپ نے غور سے دیکھ لیا ہے تب بھی آپ کو یہی لگ رہا ہو کہ برفانی جنگل میں کوئی آدمی بھاگ رہا ہے، لیکن تھوڑا اور غور سے دیکھیے۔ جب آپ تھوڑا اور غور سے دیکھو گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ ایک کتا ہے جو سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو صحیح مت سمجھو، اس کی تحقیق کر لو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو اپنے کانوں سے سن رہے ہو وہ بالکل صحیح ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو سمجھ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کا حکم ہی تب دیا ہے جب آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہو اور اپنے حساب سے اس کو کچھ سمجھ لیا ہو، جب آپ نے اپنے کانوں سے کچھ سنا ہو اور کچھ سمجھ لیا ہو غلط سامنے والے کے بارے میں۔ اسی لیے تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج اگر ہم اور آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں آپس کے جھگڑے، آپس کی پرابلمز، نا اتفاقیاں، ہے نا، نفرتیں، عداوتیں، جلن، حسد، اسی لیے ہے زیادہ تر 99.9% آج جو ہمارے آپس میں دل میں جو نفرتیں ہیں نا، ہر ایک کے دل میں نفرتیں، آج ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جیلسی، حسد، گھر گھر میں انتشار، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں بس اسی کو سچ مان لیتے ہیں، ہم جو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اس کو بالکل صحیح مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کا حکم ہی اس لیے دیا ہے تاکہ شیطان ہمارے دلوں میں عداوتیں، نفرتیں پیدا نہ کر سکے۔ جیسے کہ یہ تصویر میں نے آپ کو دکھائی تو آپ دیکھ رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے کہ برفانی جنگل میں کوئی آدمی بھاگ رہا ہے، حالانکہ وہ آدمی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ٹھیک اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خود سے ہی ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں، سامنے والے کو برا سمجھ لیتے ہیں، سامنے والے کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہو، پوچھ لو۔ فیملی میں، آج ہماری فیملی میں ہمارے آپس میں رشتے مضبوط نہیں ہیں، میاں بیوی کا رشتہ مضبوط نہیں ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ مضبوط نہیں ہے، ساس بہو کا، اور آپس میں جتنے بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں، جتنے بھی رشتے بنتے ہیں، ان کے رشتے آج ہم لوگوں کے مضبوط کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اپنے کانوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کوئی بھی سنی سنائی بات جس نے جو بولا اس پر یقین کر لیتے ہیں اور سامنے والے کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر عمل کر لے۔ اس حدیث کا مفہوم صرف باتوں پر نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب صرف باتوں پر فٹ نہیں ہے، بلکہ آدمی کے غلط ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جو دیکھے اس کو سچ مان لے، اپنے کانوں سے جو سنے اس کو سچ مان لے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے مان لیجئے ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، وائف نے ہسبینڈ کا کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو اسے غلط لگ رہی ہے، جو اسے ہارٹ کر رہی ہے۔ فیملی میں آپ نے مان لیجئے اپنے بھائی کی یا اپنی سسٹر کی یا اپنے ریلیٹیو کی کوئی بات، اپنے دوست کی کوئی بات ایسی دیکھ لی جو آپ کو غلط لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے یار اچھا میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا، یہ اس نے ایسا کیسے کر دیا۔ تو اب اسلام کا حکم یہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبتیں برقرار رہیں، آپ کی رشتہ داریاں مضبوط رہیں، دشمنیاں، جلن، حسد دلوں میں نہ پیدا ہو، تو اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ سامنے والے سے فوراً پوچھ لو کہ بھئی میں نے ایسے دیکھا تھا کہ واقعی میں بات ایسی ہے یا کچھ اور ہے۔ سامنے والا اگر یہ بات کہہ دے کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، وہ جو آپ نے دیکھا تھا وہ اصل میں یہ نہیں تھا، وہ اصل میں یہ تھا، اب آپ اپنی آنکھوں پر بھروسہ مت کرو، اپنے کانوں پر مت کرو، بلکہ جب آپ نے سامنے والے سے کلیئر کر لیا اور سامنے والے نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا کہ بھائی ایسا جو تم نے سمجھا ہے ایسا نہیں ہے، تو پھر اب اس کی بات کو سچ مان لو۔ ہمارے پہلے جب میں امامت کیا کرتا تھا تو دو دوست تھے اور بزرگ تھے، دونوں آپس میں دوست تھے، 50-55 سال کی عمر رہی ہوگی دونوں کی، دونوں ہی میرے مقتدی تھے۔
تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، مسجد میں ہی ہو رہا تھا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھا ہوا تو دونوں میں آپس میں جھگڑا چل رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں اپنے دوسرے دوست سے بول رہے ہیں کہ تم نے میرے بارے میں فلاں سے یہ کہا، اور جو دوسرے والے بھائی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے ایسا نہیں کہا اس سے، میری اس سے بات ہی تک نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے نہیں کہا تو اس نے مجھ سے ایسا کیوں بول دیا، وہ اتنی بڑی بات کیسے بول دے گا۔ بہت دیر تک جھگڑا چل رہا تھا، پھر مجھے بولنا پڑا۔ میں نے دونوں سے کہا کہ میری ایک بات دھیان سے سنو تھوڑا سا، آپ ان سے محبت رکھتے ہو، یہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، ایک تیسرا بندہ آتا ہے اور وہ آپ سے ان کے بارے میں کچھ بات کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، وہ تیسرا بندہ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تیسرا بندہ آپ سے اس کے کوئی اتنے تعلقات بھی نہیں ہیں۔ اب یہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، میں تو اس سے ملا تک نہیں ہوں، تو آپ ان پر ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی جو آپ کا اتنا کلوز فرینڈ ہے، جس کے ساتھ آپ کے گھر جیسے تعلق ہیں، وہ کلیئر کر رہا ہے کہ میری اس سے بات تک نہیں ہوئی ہے، تو آپ ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہو۔ وہ جو تیسرے بندے نے آپ سے جو باتیں کہی ہیں اس پر آپ ٹرسٹ کر رہے ہو اور ان کی محبت پہ شک کر رہے ہو۔ جب آپ نے ان سے کلیئر کر لیا اور انہوں نے بول دیا کہ میں نے ایسے نہیں بولا، تو پھر آپ ان پر ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے نہیں، اس نے ایسا کیسے کہہ دیا مفتی صاحب، وہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے، وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بھی بات تیسرے سے مراد تیسرا بندہ نہیں ہوتا، تیسرے سے مراد ہماری آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے کان بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا دماغ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا دماغ نیگیٹو ہے نا، پھر آپ کو دنیا کی صحیح بات بھی صحیح نہیں لگے گی، آپ کو ساری دنیا غلط لگے گی، آپ بالکل ٹھیک لگو گے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، سامنے آپ کوئی بھی غلط چیز آپ کو فیل ہو رہی ہے تو اسے کنفرم کرو، کیا واقعی میں بھائی ایسی بات ہے جو میں سمجھ رہا ہوں؟ اگر آپ اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے دماغ پر یا تیسرے بندے پر جو آپ کے بیچ کوئی بات بول رہے ٹرسٹ کرتے رہو گے اور کلیئر نہیں کرو گے، تو یہ دل میں جو ہے نا، آپ کے دل میں جو محبت ہے وہ سامنے والے کے لیے کم ہوتی چلی جائے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ آج کمزور ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بیوی ہسبینڈ کے بارے میں خود سے سمجھتی رہتی ہے اور سوچتی رہتی ہے میرا ہسبینڈ ایسا کر رہا ہے، وہ کلیئر ہی نہیں کرتی ہے۔ ہسبینڈ بیوی کے بارے میں سمجھتا رہتا ہے میری وائف ایسے کر رہی ہے، وہ کلیئر ہی نہیں کرتا ہے۔ اور اگر وہ کلیئر کرے بھی، میں نے دیکھا ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوئے، ہسبینڈ کلیئر کر رہا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی، ایسا تھا، بیوی کہہ رہی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو ایسے دیکھا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ساس بہو کا رشتہ، ساس بول رہی ہیں کہ نہیں ہماری ایسی مرضی نہیں تھی، ہم تو ایسا ہم نے اس لیے کیا، اور ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا اپنے اکارڈنگ، جیسے مثال کے طور میں میں کہیں مہمان نوازی میں جاتا ہوں تو سامنے والے کو اگر چائے پسند ہے اور چائے پسند ہے کم شکر کی، تو وہ مجھے کم شکر کی چائے پلائے گا، لیکن میں اس کو یہ تو نہیں سمجھوں گا کہ ارے صاحب وہ مجھے چائے پلانا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ سامنے والا ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے اپنی تھنکنگ کے اعتبار سے، اور ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی تھنکنگ کے اعتبار سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ جیسے یہ تصویر میں نے آپ کو دکھائی، اسی تصویر پر جب آپ غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا دیکھنا غلط تھا۔ اسی طرح سے ہمارے رشتوں میں جو دراریں اکثر پیدا ہوتی ہیں وہ یہی تیسرے کے سمجھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد سامنے والا جو کہہ دے تو اس کی بات کو سچا مانو، اور اس کی بات کو سچا مان دو، اس پر یقین رکھو، تو انشاءاللہ رشتے برقرار رہیں گے، رشتے اچھے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔